شامی راہب کی پیشن گوئی۔ حافظ ابو نعیم نے شعیب بن شعیب کے والد اور اس کے دادا سے نقل کیا ہے کہ مرال زہران میں ایک شامی راہب اس نامی کلیسا میں رہتا تھا، جو کہ آس بن وائل کی پناہ میں تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو بہت علم سے نوازا تھا اور اہل مکہ کے لیے معلومات کا مجاد معاف تھا۔ کلیسا میں رہتا صرف سال میں ایک بار مکہ جاتا اور لوگوں کو بتاتا کہ اے اہل مکہ عنقریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے پیرو ہوگا، وہ سرخرو ہوگا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ خسارے میں رہے گا۔ واللہ میں اپنا سرسبز و شاداب اور امن و امان والا علاقہ چھوڑ کر بھوک و پیاس اور خطرناک علاقے میں صرف اس کی تلاش و جستجو کے لیے آیا۔ مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کے متعلق دریافت کرتا اور حقیقت حال سے آگاہ ہو کر کہتا وہ ابھی نہیں آیا۔ اس سے ان کی صفات علامات پوچھی جاتیں تو وہ نہ بتاتا بلکہ چھپاتا، تاکہ اس خبر کی وجہ سے بچے کو معمولی تکلیف بھی پہنچتی تو اس کی قوم کی جانب سے اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوگا۔ رسول اللہ کی ولادت کی صبح عبداللہ بن عبد المطلب کلیسا کے پاس آئے اور اوساہ کہہ کر بلایا تو اس نے پوچھا کون ہے؟ بتایا میں عبداللہ ہوں۔ اس نے اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا اللہ کرے تو اس کا باپ ہو جس بچے کے بارے میں تم کو بتایا گیا تھا وہ پیر کے دن پیدا ہو چکا ہے، اسی روز وہ نبی ہوگا اور اسی روز فوت ہوگا۔ اور پھر بتایا میرے ہاں صبح بچہ پیدا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ عبداللہ نے کہا محمد۔ راہب نے کہا واللہ میری خواہش تھی کہ یہ بچہ تمہارے ہاں پیدا ہو۔ مجھے اس کے متعلق 3 علامات معلوم تھیں کہ اس کا ستارہ گزشتہ رات طلوع ہو چکا ہے، وہ آج پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اب تشریف لے جائیے، جس بچے کی میں علامات بتا رہا ہوں وہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ تو عبداللہ نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے؟ ممکن ہے کہ آج کوئی اور بھی مولود پیدا ہوا ہو۔ تو اس نے کہا تیرے بیٹے کا نام میرے اس علم کے موافق ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو مخمسے میں ڈالے، بے شک وہ دنیا میں حجت ہے اور ایک عظیم معجزہ ہے۔ سنو او اب تکلیف و درد میں مبتلا ہے، 3 روز تک اذیت میں رہے گا، تیسرے روز اس کو بھوک محسوس ہوگی، پھر وہ تندرست ہو جائے گا۔ خاموش رہو، کسی بچے پر ایسا حسد نہیں ہوا اور نہ کسی پر ایسا جور و جفا۔ اگر تو زندہ رہا اور وہ گفتگو کے قابل ہو گیا پھر وہ دنیا کو رشد و ہدایت کی دعوت پیش کرے گا، اور قوم کا رویہ اس قدر سخت ہوگا کہ وہ صبر و سکون کے بغیر برداشت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ خاموش رہو، کوئی پوچھے تو ٹال دو۔ پھر اس نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کم و بیش اس کی عمر 70 سال سے زائد نہ ہوگی، اور وہ 7ویں دہائی کے طاق سالوں میں فوت ہوگا، اور اس کی اکثر امت کی یہ عمر ہوگی۔ 10 محرم میں رسول اللہ شکم مادر میں آئے بروز سوموار 12 رمضان 23 عام فیل کو پیدا ہوئے۔ ابو نعیم نے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس میں عجوبہ پن اور غرابت ہے، واللہ علم۔ رسول اللہ کی دایا کھلا یہ اور دودھ پلانے والیاں ایمن مسمات برکت باندھی۔ رسول اللہ کو والد کے ترکہ سے ملی تھی، یہ آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ عاقل بالغ ہوئی تو اپنے اسے آزاد کر کے اپنے غلام زید بن حارثہ سے شادی کر دی، اور ان کے بطن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کو حلیمہ سدیہ سے قبل والدہ ماجدہ کے ہوتے ہوئے ابو لہب کی باندی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا تھا۔ حبیبہ بنت ابو سفیان کا رسول اللہ سے اپنی بہن کا نکاح کروانا چاہنا اور آپ کا جواب۔ بخاری و مسلم میں حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابی سفیان کی روایت ہے کہ اس نے عرض کیا رسول اللہ اب میری بہن عزہ بنت ابو سفیان سے شادی کر لیجئے، تو رسول اللہ نے پوچھا کیا تمہیں یہ پسند اور گوارا ہے؟ میں نے عرض کیا اب بھی تو میں آپ کی اکیلی بیوی نہیں ہوں، مجھے اپنی بہن کو خیر و برکت میں شریک بنانا پسند اور خوشگوار ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے یہ جائز نہیں کہ 2 بہنیں بیک وقت نکاح میں رکھوں۔ میں نے عرض کیا ہم نے تو سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ ایک روایت میں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیرت سے پوچھا میں سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ الف نے فرمایا وہ اگر میری بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی نہ بھی ہوتی تب بھی مجھے حلال نہ ہوتی، کیونکہ دودھ کے رشتہ سے میری بھتیجی ہے مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ سنو میرے روبرو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نکاح کے لیے پیش نہ کیا کرو۔ ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ عروہ کہتے ہیں تو یہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اسے اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں برے حال میں دیکھ کر کہا تو کن حالات سے دوچار ہے؟ اس نے جواب دیا تم سے جدا ہونے کے بعد میں خیر و خوشحالی سے محروم ہوں۔
مگر صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے میں اس میں سے یعنی انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان میں سے پلایا جاتا ہوں۔ سہیلی وغیرہ کا بیان ہے کہ اس کے بھائی عباس کو خواب آیا تھا، اور یہ خواب ابو لہب کی وفات بعد از بدر کے 1 سال بعد آیا تھا، اور اس خواب میں یہ بھی بیان ہے کہ سوموار کے دن کے موافق مجھ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سپیے نے اسے بھیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس نے تو یہ کو فوراً اس بشارت کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا، اسی وجہ سے اس کو عذاب میں تخفیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا بیان۔ حلیمہ سعدیہ اور آپ کی برکات۔ رسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، یعنی حلیمہ بنت ابی زائب عبداللہ بن حارث بن شجنا بن جابر بن رزم بن ناصر بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن حفصہ بن قیس الن بن مضر رسول اللہ کے رضائی باپ حلیمہ کے شوہر ہیں، جن کا نام حارث بن عبدالعز بن رفاعہ بن تمان بن ناصر بن سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی: 1 عبداللہ بن حارث، 2 انیسہ بنت حارث، 3 حذافہ بنت حارث ہیں، یہی شماک ہے جو آپ کو اپنے والدہ کے ہمراہ کھلایا کرتی تھی۔ محمد بن اسحاق جہم بن ابی جہم غلام زوجہ حارث بن حاتب عرف مول حارث بن حاتب یکے السامعین عبداللہ بن جفر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے حلیمہ کا یہ قصہ سنایا کہ میں مکہ میں بنی سعد کی چند خواتین کے ہمراہ قحط کے سال شیرخوار بچوں کی تلاش میں آئی، بقول واقع 10 عورتیں تھیں۔ میں سفید گدھی پر سوار تھی جو نہایت سست رفتار تھی۔ ایک بچہ شیر خر ہمراہ تھا، ساتھ ایک اونٹنی تھی جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی۔ ہم رات بھر بچے کی بھوک کی وجہ سے سو نہ سکتے تھے، نہ میری چھاتی میں بقدر کفایت دودھ تھا اور نہ ہماری اونٹنی دودھ دیتی تھی، لیکن ہم خوشحالی اور آسودگی کے امیدوار تھے۔ الغرض میں ایسی کمزور گدھی پر سوار تھی جو سارے قافلہ کی رکاوٹ کا باعث تھی، یہاں تک کہ ان کو ہماری یہ کمزوری اور ناتوانی گوارا نہ تھی۔ بالآخر ہم مکہ پہنچ گئے۔ واللہ ہر دودھ پلانے والی کو رسول اللہ کے اہل خانہ کی طرف سے رضاعت کی پیشکش کی گئی، مگر سب نے یتیم ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ایک بیوہ عورت کیا کفالت کرے گی۔ ہم بچے کے والد سے انعام واکرام کے امیدوار ہوتے ہیں، باقی رہی بیوہ والد ہو تو وہ کیا اجرت دے سکتی ہے؟ چنانچہ ماں سوائے میرے ہر عورت نے شیرخوار بچہ اجرت پر لے لیا تھا۔ مجھے اس یتیم کے علاوہ کوئی بچہ میسر نہ تھا، اور جب ہم نے خالی ہاتھ چلے جانے کا عزم کر لیا تو میں نے اپنے شوہر حارث بن عبداللہ سے کہا، واللہ میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پسند نہیں کرتی، میں تو اس یتیم بچے کو ہی لے لوں گی۔ تو میرے خاوند نے بھی تائید کی کہ لے تو کوئی حرج نہیں، اللہ برکت دے گا۔ چنانچہ میں ان کے گھر گئی اور شیرخوار بچہ لے آئی۔ واللہ حقیقت ہی ہے کہ میں نے اس کو محض مجبوری کی خاطر لیا، واللہ میں بس اس کو اپنے ٹھکانہ میں لائی تھی کہ میری چھاتی میں حسب ضرورت دودھ اتر آیا۔ چنانچہ اس کی شیر خار اور میرے بچے نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور میرے شوہر نے اونٹنی کو دوینے کا ارادہ کیا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ اس نے اس قدر دودھ نکالا کہ ہم سب کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ ہم نے آرام و راحت سے رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ایک مبارک روح کو حاصل کیا ہے، جب سے ہم نے اس کی کفالت کا ذمہ لیا ہے ہم خیر و برکت میں ہیں، اللہ تعالی مزید خیر و برکت سے نوازے گا۔ جب ہم مکہ سے واپس ہوئے تو یہی گدھی قافلہ کے آگے آگے تھی، کوئی بھی گدھی اس کے ساتھ نہ چل سکتی تھی، یہاں تک کہ ساتھی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ ارے دختر ابی زائب، یہ وہی گدھی ہے جس پر تو جاتے وقت سوار تھی۔ میں جواب دیتی، جی ہاں، واللہ یہ وہی ہے، تو وہ پھر کہیں واللہ اس کی تو اب عجیب کیفیت ہے۔ پھر ہم اپنے علاقہ بنی سعد میں پہنچ گئے۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، ہماری بکریاں صبح جاتی اور شام کو پیٹ بھر کر اور بہت دودھ والی آتی، اور باقی لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی اور بے دودھ کے واپس آتی، اور لوگ ہماری بکریوں کو دیکھ کر اپنے چرواہوں کو تاکید کرتے کہ جہاں بنت ابی زویب کی بکریاں چرتی ہیں وہاں لے جایا کرو۔ چنانچہ وہ ہماری بکریوں کے ہمراہ چراتے، پھر بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ بے دودھ آئیں اور ہماری بکریاں پیٹ بھر کر دودھ والی آتی اور ہم خوب دودھ دوہتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 سال سے خوب خیر و برکت میں تھے۔ اب کا قد وقامت عام بچوں سے ممتاز تھا۔ واللہ اب 2 سال کی عمر میں خوب توانا اور کھانا کھانے کے قابل ہو گئے۔ ہم اس کو آمنہ کے پاس لے آئے، خیر و برکت کی وجہ سے ان کو ہم اپنے پاس رکھنے کے بہت حریص تھے۔ پھر ہم نے ان کی والدہ سے عرض کیا، آپ اجازت دیں ہم ان کو 1 سال اور اپنے پاس لے جاتے ہیں، شاید مکہ شہر کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئے۔